رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب ہمسائے کا خاص خیال رکھتے۔ میں ربیع الاول کے مہینے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ غریب ہمسائے کا خاص خیال رکھوں گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے وضو کرتے تھے۔ میں بھی ربیع الاول کے مہینے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اس سنت پر عمل کروں گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ بیماروں کی عیادت کرتے تھے۔ میں اس ربیع الاول میں عہد کرتا ہوں کہ میں بھی بیماروں کی عیادت کروں گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے کبھی نہیں سوتے تھے۔ میں بھی عشاء کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد سونے کی عادت ڈالوں گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کرتے تھے۔ میں بھی مسواک کی سنت کو زندہ کروں گا انشاءاللہ۔ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ ہر جانے اور نہ جانے والے کو سلام کروں انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جوتا یا کپڑا پہنتے پہلے دائیں پھر بائیں سائڈ پر پہنتے۔ میں بھی ایسا ہی کروں گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مسکرانا ہے۔ اس سنت کو پورا کرتے ہوئے میں اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھوں گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کی مالی ضرورت کا خیال رکھوں گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو اس میں نقص نہیں نکالتے تھے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ اگر کھانے میں کوئی کمی بیشی ہو تو اس میں شکایت نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے عیب تلاش نہ کرتے تھے بلکہ دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھتے تھے۔ میں بھی اس عظیم سنت کو اپنی شخصیت کا حصہ بناؤں گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سوار کے دن ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوار کو روزہ رکھتے تھے۔ میں بھی آئندہ سے سوار کو نفلی روزہ رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے۔ آج کے بعد میں بھی ان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے راستے سے ہر تکلیف چیز کو ہٹا دوں گا تاکہ دوسروں کے لیے آسانی ہو انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے دو ایسے افراد کے درمیان صلح کرواؤں گا جو آپس میں ناراض ہیں انشاءاللہ۔ بالوں کی مانگ سر کے درمیان سے نکالنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ میں بھی اس سنت پر عمل کروں گا انشاءاللہ۔